الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. محترم دوستو، عزیز بزرگوں اور گھر میں بیٹھنے والی ہماری مائیں بہنیں، آج کا ٹاپک اور آج کا عنوان بہت اہم اور بہت ضروری ہے. آج تک ہم نے جتنے بیان سنے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، اکثر بیان ہماری عبادت کے اوپر ہوتے ہیں، نمازوں کے اوپر، روزے کے اوپر، یا کوئی قیامت کے اوپر، یا کسی اور چیز کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وہ چیز چاہتا ہے کہ جو اس کا حال تقاضا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنی پچھلی زندگی پر معافیاں مانگو اور اگلی زندگیوں کے بارے میں عزائم کرو اور حال کے بارے میں سوچو کہ حال میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چیز چاہتا ہے. جو بندہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے زندگی، اس کا حال درست ہو جاتا ہے. اس کا پاسٹ یعنی ماضی، وہ مغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور مستقبل یعنی فیوچر اللہ تعالیٰ بہترین فرما دیتے ہیں. جس کا حال اچھا ہو، جس کا پریزنٹ اچھا ہو، کہ مجھے اس وقت اذان ہوئی، نماز کا تقاضا ہے، سارے کام ہمیں ایک جگہ رکھ دینے ہیں، جمعہ کا مبارک دن ہے، فنا عبادت کرنی ہے. جمعہ کے دین کی سنتیں، جمعہ کے دین کے اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائے ہیں. اب جو انسان یہ چیزیں، جمعہ کے دین کے اعمال، جمعہ کے دین کے تقاضے پورے کرے گا تو آئندہ جمعہ تک جتنے اللہ کے وعدے ہیں اللہ پورے فرمائیں گے. مثال کے طور پر جمعہ کا دین ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی، اذان اول یعنی جو پہلے اذان ہوتی ہے، اپنے جتنے بزنس ہے، معاملات ہے، تمام کے تمام ختم کرو. اس کے بعد بزنس کرنا مکروہ ہے، بعض علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، بعض علماء نے حرام کے قریب لکھا ہے، کہ اس کو ختم کرو. یہ حال ہے. اب یہ آج کی امت اپنا یہ حال درست نہیں کر رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا اگلا ہفتہ، اگلی جمعہ تک کے اعمال درست فرمائیں گے؟ کیا اللہ اس کے اگلی جمعہ تک کے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اگلی جمعہ تک کے رکے ہوئے کام بنائیں گے؟ جو اپنا حال خود درست نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے فیوچر کی اور اس کے پاس کی ذمہ داری کیوں لیں گے؟ تو انسان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علماء نے لکھا ہے عقل ہے. اور عقل صرف اللہ نے 18,000 مخلوقات میں صرف انسان کو دی، باقی مخلوقات کو اللہ نے عقل نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ عقل ہاتھی کو دیتا، اگر اللہ تعالیٰ عقل کسی اور جو انسان سے بڑے طاقتور جانور ہے ان کو عقل دیتا، کیا وہ ہمارے قابو میں آ سکتے تھے؟ کیا ہم اس پر کبھی گھوڑے پر سواری کر سکتے تھے؟ کیا ہم اپنی کھیتی باڑی کبھی جانوروں کے ذریعے اس سے کام لے سکتے تھے؟ کیونکہ ان میں عقل نہیں دی. عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، اور انسان کے عقل ہی کے ذریعے ساری دنیا کو مسخر یعنی اس کے قبضے میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے عقل دی ہے کہ اچھائی یا برائی تم سوچو، تمہیں کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ والفجر ولیال عشر، صبح کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والنجمی، اللہ نے ستارے کی قسم کھائی. ایسے قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہ قسمیں کھائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کا محتاج نہیں ہے. بھائی قسم کون کھاتا ہے؟ قسم وہ انسان کھاتا ہے جس کی بات میں شک، سامنے والا شک پیدا کرے، تو انسان اپنی بات کو مؤید کرنے کے لیے، اس کو مؤکد کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا. یعنی اب انسان قسم اس وقت کھا سکتا ہے جب کہ سامنے والے کو یقین نہ آ رہا ہو. اب اللہ کی بات پر کون شک کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کے مقابلے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو
تو اللہ کے مقابلے میں جب انسان کو سچا ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کبھی جھوٹ، اللہ کے بارے میں جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ قسم کا محتاج بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کو، ایک آیت کو، ایک زندگی کو، ایک انسان کی سائیکولوجی کو، کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 7 قسمیں کھائی، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ میں، پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے اس سائیکولوجی مضمون کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے، ادنا سے ادنا انسان اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا، یہ 2 قسم ہوئی، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ روشن ہو، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا۔ اللہ نے 7 قسم کھائی ہے۔ 7 قسم اللہ نے ان چیزوں کی کھائی ہے جو چیز کو اللہ نے خود بنایا۔ اللہ کیریکٹر ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ خالق ہے، ساری دنیا مخلوق ہے، اور ایک خالق اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں طاقتور سورج نہیں ہو سکتا، زمین نہیں ہو سکتی، آسمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کو ان چیزوں کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اللہ بنانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ان 7 چیزوں کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ انسان کی سائیکولوجی کہتی ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ قوم بھی ہے جو سورج کی روشنی اور سورج کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ انسان کی سائیکولوجی ہے۔ بعض قومیں چاند کی عبادت کر رہی ہے کہ ان کی عقل کے اعتبار سے چاند چونکہ اتنا بڑا ہے، اتنا چمکدار ہے، تو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا چاند ہو سکتا ہے، اس لیے چاند کی عبادت کر رہی ہے۔ ایسے دنیا میں قومیں بھی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اور کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ دین جو ہوتا ہے، روشنی جو ہوتی ہے، یہ دین بہت بڑی طاقتور چیز ہے، لہذا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم کھائی، تاکہ رات اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ رات بہت طاقتور چیز ہے، چلو رات کی بھی قسم کھا لیتا ہوں میں۔ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اور میں نے آسمان، اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان بہت طاقتور چیز ہے، ساری دنیا کا خالق اور کریکٹر جو ہے آسمان ہو سکتا ہے، چلو میں نے آپ کی سائیکولوجی کے مطابق، آپ کے ذہنوں کے مطابق میں نے اس کی بھی قسم کھا لی۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اور اگر تمہیں زمین پر فخر ہے اور زمین کی طاقت پر تم سوچ رہے ہو کہ زمین بہت طاقتور ہے، چلو اس کو نمستے اور پوجا کرتے ہیں، چلو میں اس کی بھی قسم کھا لیتا ہوں۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اگر تمہارے مقابلے میں کوئی انسان کی تم پوجا کر رہے ہیں، جیسے بہت ساری قومیں انسانوں کی پوجا کر رہی ہے، اور کسی انسان کو طاقتور سمجھ کر یا اپنے اس کے پاور کو دیکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتی کہ یہی بھگوان ہو سکتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس انسان کی قسم جس کو ہم نے صحیح سالم جسم کے ساتھ بنایا ہے، چلو میں اس کی بھی قسم کھا لیتا ہوں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ 2 چیز سائیکولوجی، کہ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر، حالانکہ میں قسم کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ یہ چیزیں طاقتور ہے اور یہ چیزیں آپ کو پال پوس کر بڑا کر رہی ہے، آپ کی زندگی انہی کی نگرانی میں آپ صحیح معنی میں چل رہی ہے، میں ان کی قسم کھا کر ایک مضمون بیان کرتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسانوں کے دلوں کے اندر 2 مادے رکھے ہیں، 2 طاقت رکھی ہے، 2 پاور رکھے ہیں۔ وہ 2 پاور کیا ہے؟ فجورہا، گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، برائی کا راستہ، بری چیزوں کی طرف مائل ہونا، یہ پاور بھی ہم نے رکھا ہے۔ ایک انسان ہے تو انسان ہو، فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ہمیشہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف ہی جائے گا، برائی کا خیال تک نہیں آئے گا۔ شیطان ہے تو وہ ہمیشہ برائی ہی کی طرف جائے گا، اس کو نیکی کا خیال تک نہیں آئے گا، لیکن انسان ہے تو برائی کا خیال بھی آئے گا، اچھائی کا خیال بھی آئے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور گناہ کا خیال، گناہ کی طاقت، گناہ کا پاور انسان کی باڈی، انسان کے دماغ، انسان کے جسم کے اندر ہم نے رکھا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کا پاور، نیکی کو کرنا، نیکی کی طرف جانا، جنت کا راستہ اختیار کرنا، اس کو سوچنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ پاور بھی ہم نے انسان کے دماغ میں رکھا ہے۔ اب ان دونوں پاور کی وجہ سے فیصلہ کون کرے گا، صحیح یا غلط کیا ہے، جو مجھے سمجھانا ہے، وہ فیصلہ ہماری عقل کرے گی، وہ فیصلہ ہماری عقل کرے گی۔ ایگزامپل، جمعہ کی اذان ہوئی ہے، اب بہت سارے لوگ
کسی کو ہم نماز کے بعد دعوت دیتے ہیں چلو بھائی نماز کے لیے، تو یہ جملہ کہتے ہیں بھائی دعا کرنا اللہ توفیق دے دے. کیا بولتے ہیں؟ دعا کرنا اللہ توفیق دے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا اور آپ زندہ ہے. اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا اور آپ زندہ ہے. آپ زندہ ہے، یہی اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو نماز نہ پڑھانا ہوتا تو وقت ہونے سے پہلے آپ کی موت ہو جاتی. لہذا ہم جو زندہ ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، توفیق ہو رہی ہے، ہم زندہ ہے، توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اب عقل فیصلہ کرے گی کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، مجھے کیا حاصل کرنا ہے. ایسے ہر معاملے کے اندر، دنیا کے ہر معاملے کے اندر انسان کو اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل بنائی ہے. بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے ایمان تو ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جس کو ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر آئے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو جو ایمان نہیں دیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو ایمان دیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں، ان کا قصور تھا کہ ان کو ایمان نہیں ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پاور عقل کا دیا ہے، وہ عقل کا پاور دونوں چیز کو سوچ سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب وہ انسان قیامت کے دن یوں کہے غیر مسلم کہ اللہ تو نے تو ان کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہمیں تو ایمان والا گھر نہیں دیا، اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ یہ کہیں گے ہم نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لعلکم تعقلون، کاش کہ تم سوچتے. اللہ نے عقل کو یہ پاور دیا ہے سوچنے کا، اور ہر انسان کے عقل کے بعد اس کا دل ہے سب سے بڑا جج. اس لیے مفسرین فرمایا استفتی قلبک، کہ آپ کسی مفتی کے پاس اپنا فتویٰ لے کر جائے. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہوا، صحیح کیا غلط کیا، آپ کسی مفتی کے پاس فتویٰ لے کر جائے اس سے پہلے استفتی قلبک، آپ اپنے دل سے ججمنٹ لیجئے. آپ کا دل صحیح معنی میں ججمنٹ دے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا، آپ کا دل صحیح معنی فیصلہ دے گا. تو انسان کی عقل، اس کے بعد اس کا دل. میرے دوستو، یہ جو مضمون ہے، یہ سارے مضامین اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت لمبے چوڑے مضمون بیان کیے. اب میں اصل بات کے اوپر آتا ہوں کہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ساری قوموں کو خطاب کیا. جیسے مشرکین ہیں، مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ ہزاروں بھگوانوں کو ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور وہ کام کرنے والے کو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا ایھا المشرکون، یہ مشرکین. پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یا ایھا الذین الیہود، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا یہودی کے نام سے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب، اللہ نے یہ خطاب کیا عیسائیوں سے، کرسچنوں سے. اللہ نے ساری قوموں کو اس طریقے سے مخاطب کیا، خطاب کیا، ان کو بات کی، اللہ نے ان کو پیغام دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اپنی زبان سے لا الہ اقرار کرتے ہیں، تصدیق بالجنان، ہم دلوں سے اس کو مانتے ہیں، عمل بالارکان، اور ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور اسلامک کلچر کو فالو کرتے ہیں، اس کو ایمان والا کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی بار کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 89 8 اور 9 یعنی 89 مرتبہ پورے قرآن میں اللہ نے ایمان والے کو خطاب کیا ہے، صرف ایمان والے کو. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر خطاب کیا کہ ایمان والوں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ ایمان والوں تم اپنے نبی کا ادب و احترام کرو. یہاں یہودی لوگ اللہ کے نبی کو چرواہے کے نام سے بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں لا تقولوا راعنا، یعنی گویا کہ نبی کا ادب سکھایا، احترام سکھایا، عظمت سکھائی. اور ہمیں آج کے اس مضمون میں 3 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو قوم اور جو انسان، جو ایمان والے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم بچپن سے دیں گے، ان کے درمیان ان کی زندگی میں ایمان، اسلام قبر تک محفوظ رہے گا. ان میں سے پہلی چیز عظمت اللہ، کہ بچپن سے بچوں کو تعلیم کے طور پر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، چیزوں کی وقار، چیزوں کی قیمت نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو سکھانا ہے. کس طرح سکھانا ہے انشاءاللہ بعد میں.
نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و عظمت، کہ اللہ کے نبی کون ہے، ان کی معرفت، ان کی سیرت، ان کی زندگی، چھوٹے چھوٹے ان کے قصے، چھوٹے چھوٹے قصے کی انگلش میں، اردو میں اور اپنی زبانوں میں جو قصے ہیں وہ بتلانا۔ اور نمبر 3، قرآن کی عظمت، کہ ایک کتاب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ یہ عظمت ہوگی تو انسان، ایک 3 چیزوں کی عظمت حضرت علی فرماتے ہیں، جو اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں ان کی اولاد ہمیشہ موت تک ایمان کو محفوظ رکھنے والی بنتی ہے، اور وہ نسل اگلی نسل کو پہنچانے والی بنتی ہے۔ نمبر 1، تو قرآن کریم کے 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایمان والے کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں جو پہلا خطاب ہے سورہ بقرہ میں، اس میں ادب اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جنت تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ اور ان کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ نمبر 1، آخری خطاب اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح۔ توبہ نصوح کس کو بولتے ہیں؟ توبہ نصوح کس کو؟ ناصح اصل میں اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ ناصح اصل میں کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ تو اگر یہ چیز دوسری چیز کے ساتھ، چونکہ ایک انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو انسان بھی جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، اگر اللہ کے رسول کی محبت، عظمت، ایمان والے بچے، بڑے، بوڑھے اور درمیانی ایج والے سب کے دلوں میں اگر ہوگی، محبت ہوگی، تو اس کے لیے ایمان پہ چلنا آسان ہوگا۔ جب آسان ہوگا، اس سے کمی کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ایک بار اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کے، ہم مسلمان یہ جذباتی قوم ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس جذبات زیادہ ہیں، سائیکولوجی کم ہے، عقل کم ہے، اور جذبات میں آ کر کسی بھی چیز کو کرنے کا مادہ ہم میں زیادہ ہے۔ کسی نے 2 برے بول دیے، اس کے پیچھے لگ جانا، اچھے بول دیے تو اس کو آسمان میں اٹھا لینا، یہ ہماری قوم کا شیوا ہے۔ تو یہ جو قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو چیزیں دی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معرفت، اور دوسری آخری چیز ہے توبہ۔ یہ 2 چیزوں کا جب ملاپ ہوگا تو انسان کی زندگی صحیح سالم ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمیں جو اصل چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوست بزرگوں، قرآن کریم ایک واحد وہ کتاب ہے۔ قرآن کریم جب سے اس قوم نے، امت مسلمہ نے جس زمانے میں قرآن سے اپنا واسطہ، اپنا تعلق، اپنا خود کے بچوں کا توڑا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن یا تو قوموں کو عروج دیتا ہے یا قرآن یا تو قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن کریم کو اللہ نے جب آسمانوں سے نازل فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے حالات کیا تھے، لاکھوں بیانوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عربوں کی زندگیاں کیسی تھی کہ کوئی ان کو حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، کہ عرب لوگ سال ہر سال تک لڑا کرتے تھے، اور ایک دشمنی ایسی ہوا کرتی تھی کہ دشمن کی کھوپڑیوں کے اندر خون پیا کرتے تھے، کہ اتنی جہالت اور ایسی لڑائی، ایک کے جانور نے دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پی لیا، اس پر ہزاروں سال لڑائی پیڑھی در پیڑھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کے درمیان سدھار کہاں سے پیدا ہوا؟ ان کے درمیان ایسی طاقت کون سی پیدا ہوئی جنہوں نے دنیا کے اوپر 1300 سال حکومت کی؟ اسپین جیسی طاقت، فرانس جیسی طاقت، اور دنیا کے افریقہ جیسی بربر قوم، جس کو ہم ایک لفظ بولتے ہیں ظلم و بربریت، یعنی بربر قوم اپنے ظلم کے اندر افریقن جنگلوں کے اندر مشہور تھی، لیکن جب وہ اس کتاب کے نور سے منور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر سے طارق بن زیاد کو پیدا کیا، جس میں اسپین کو حکومت کر کے 750 سال بتا دیا۔ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہے؟ خیر، یہ قرآن کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور قرآن، اللہ حضرت عمر کا فرمان بالکل صحیح ہے کہ قرآن یا تو قوموں کو عروج دیتا ہے یا قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیے جس صدی کے اندر، جن 100 سالوں کے اندر امت نے قرآن کریم سے اپنا واسطہ، تعلق توڑا، اللہ نے ان قوموں کو ذلیل کیا ہے۔ اور آج وہ زمانہ واپس آ رہا ہے کہ ہم اس وقت کے مسلمان، ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی، اور ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، علماء، صلحاء سے لے کر ہر ایک، آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اس وقت اختیار نہیں ہے کہ ہم ہمارے اسلام کے خلاف ہو یا اسلام کے اگینسٹ میں جو بھی ہو رہا ہے ہمیں قبول کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ذلت اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکی ہے۔ یہ ذلت مقدر ہو جائے۔ ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو کنٹری ہے انڈیا، اس کنٹری کے اندر جب سے یہ دیش ہمارا آزاد ہوا، اس کے بعد سے ایجوکیشن پالیسی 2 بار بنی ہے۔
एजुकेशन पॉलिसी इस मुल्क में 2 बार बनी है, एक 65 या 66 अराउंड 65 के अंदर बनी, उसके बाद अराउंड 86 के अंदर हमारे मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी बनी है। लेकिन उन पॉलिसी के अंदर कभी भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर दूसरी कौमों को तकलीफ हो। लेकिन इस वक्त 2019 यानी 2019-2020 में जो एजुकेशन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हिंदुस्तान ने बनाई है, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आने वाली है 2021 टू 2035 तक 15 साल की जो पॉलिसी बनी है, ये हिंदुस्तान में नहीं बनी है। ये पॉलिसी कहीं से इशारा है इजराइल की तरफ, वहाँ से स्पेशल ये पॉलिसी बनकर आई है। और मुसलमानों, ये बात आपको और हमें इस वक्त समझना भी ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है, वरना मेरे दोस्तों अगले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि हम किस तरह जलील और खार होके और जिल्लत भरी ज़िंदगी हम गुजारेंगे। नंबर 1, ये पॉलिसी वहाँ बन के आई है। पॉलिसी के जो मुसव्वदा है यानी जो उसके पेज है तकरीबन 470 पेजेस पर मुश्तमिल ये पूरा मुसव्वदा है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताई गई है। उसमें 3 किस्म के लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ से 3 करोड़ लोगों ने, मुस्लिम या गैर मुस्लिमों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तमाम ने अपने ईमेल के ज़रिए, अपने ट्वीट के ज़रिए और तमाम ने गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपने शक और अपने ख्यालात और अपने लोगों ने अपने अपने तौर पर इजहार किया है कि ये एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तानी कल्चर के मुवाफिक नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, और आप जानते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जिस कानून को पास कर दे उसके बाद उस पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये कानून एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास हो चुकी है और गवर्नमेंट उस पर कोई कान नहीं धर रही है, न पीछे हटने को तैयार है। यहाँ तक कि मुसलमानों का और एक तबका जो एजुकेट तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जिनको इस्लाम से कोई वाबस्तगी नहीं है, जिनको ईमान से कोई वाबस्तगी नहीं, ईमान क्या चीज़ है, पैसे सबसे बड़ा ईमान है, वो लोग भी यूँ कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। और हकीकत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल मुसलमान और ईमान वालों के लिए। मैं आपको मुख्तसरन समझाऊंगा क्यों, क्या चीज़ खतरनाक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह दुनिया के सबसे अच्छा एजुकेशन फिनलैंड का है, दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन पूरी दुनिया में फिनलैंड का है। नंबर 2, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा एजुकेशन कनाडा का है, और उसके बाद दूसरी कंट्रियों का है। हमारा देश वो एजुकेशन फिनलैंड का इख्तियार करना चाह रहा है कि हिंदुस्तान की कौमों का एजुकेशन फिनलैंड जैसा हो, ताकि हमारे अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग पैदा हो और पैदा होकर इस मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके अंदर 18 साल का निसाब बनाया गया है। हम लोग जो 1 से 10 तक पढ़ के आए हैं वो 15 साल का निसाब था, सिलेबस था, एक निज़ाम था। अभी जो होगा प्री प्राइमरी से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चा स्कूल के अंदर रहेगा, जिस तरह कनाडा और फिनलैंड के अंदर है, यानी उनके पास रहेगा। नंबर 2, प्री प्राइमरी से लेकर 10 तक नहीं 12 तक, बल्कि 10 तक उनका तालीमी जो सिलेबस है, जो उनकी किताबें हैं, वो गवर्नमेंट की रहेगी। हमें कोई भी किताब अपने तौर पर अपने मजहब की हो या अपनी स्कूल की हो या अपने किसी टीचर की हो पढ़ाने का इख्तियार नहीं रहेगा, वो उनका सिलेबस रहेगा। सिलेबस में क्या है बतलाता हूँ। नंबर 1 तो सिलेबस पूरा प्री प्राइमरी से लेकर 10 तक गवर्नमेंट का रहेगा। नंबर 3 जितने टीचर्स होंगे वो टीचर्स गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी। हम अपने तौर पर किसी लड़की को या किसी बीएड वाले को, किसी बीए बीएड वाले को, किसी एमए वाले को नहीं ला सकते कि ये टीचर रहेगा, ये हमारे स्कूल में पढ़ाएगा, नहीं, बल्कि सारे टीचर का इंतखाब डायरेक्ट वो सेंटर गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को पहले इख्तियार था कि अपनी स्कूल चलाना, स्कूल के अंदर टीचर का सिलेक्ट करना, ये तमाम स्टेट गवर्नमेंट किया करती थी, लेकिन अब से वो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली से होगा। नंबर 4 और ये हमारा जो सिलेबस रहेगा, उन सिलेबस के अंदर जितने हिंदुओं के त्यौहार हैं उनको प्रैक्टिकल बच्चों से करवाया जाएगा। जितने त्यौहार हैं, एग्जाम्पल एक जो उन्होंने 4-5 मिसालें उसमें दी है, रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार मुसलमान का बच्चा हो या गैर मुस्लिम का बच्चा हो, सारे लोगों को वो प्रैक्टिकल स्कूल में करवाया जाएगा। यानी बचपन से आप सोचिए कि जो बच्चा बचपन के अंदर ही वो तमाम त्यौहार स्कूल में मनाना शुरू करेगा, क्या वो माँ बाप की सुनेगा?
میں آپ کو بمبئی کی ایک مثال دیتا ہوں. بمبئی کے اندر ایک حاجی صاحب ہے, بہت بڑے آدمی ہے, بزنس مین ہے, ان سے ملاقات ہوئی. وہ فرما رہے تھے میرا بچہ جو پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, ایک مرتبہ اس کی کوئی چیز اسکول میں گم ہو گئی. اس کی میڈم نے یوں کہا فلاں کونے کے اندر جاؤ اور جا کر فلاں بھگوان کے نام سے آنکھیں بند کر کے اس سے مانگو, تمہاری چیز مل جائے گی. وہ بچہ اس کونے کے اندر گیا اور اس بھگوان کے نام سے مانگنے لگا. میڈم نے وہ چیز اس کی جگہ پہ رکھ دی. جب وہ آیا تو دیکھا کہ وہ چیز موجود ہے. بچہ خوش ہو گیا کہ میری چیز مل گئی. وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد گھر کے اندر اس میرے بچے کی وہ چیز گم ہو گئی. دوسری چیز تو بچہ کونے میں چلا گیا, اس کا نام بولنے لگا. بیوی نے دیکھا کہ کچھ کر رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ کچھ بول رہا ہے, بیوی نے آ کے بتلایا. میں نے بتایا بچہ کیا ہوا, کیا مانگ رہا ہے؟ کہا میڈم نے بتلایا تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو فلاں بھگوان کے نام سے کونے میں جا کر مانگ لیا کر, وہ چیز مل جائے گی. چنانچہ وہ چیز تو ملی نہیں. جب باپ نے بچے کو یوں کہا کہ بچے یہ ہمیں اس سے نہیں مانگنا ہے, ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, بچے نے جواب یہ دیا نہیں ابا تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے, میری میڈم نے جو بتلایا وہ صحیح ہے. میری میڈم نے جو بتلایا وہ صحیح ہے. کیونکہ بچپن کے اندر جو چیز ذہن کے اندر پیوست ہوتی ہے وہ چیز کبھی نکلتی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بچپن کے اندر 3 اسکیلز بچوں کے اندر پیدا کرنے چاہیے. بچپن کے اندر 3 چیزیں بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے. نمبر 1, ماں باپ کو اپنے گھر میں خود اپنے بچوں کا آئیڈیل بننا چاہیے. ماں باپ کو اپنے گھر میں عبادت کی لائن سے, معاملات کی لائن سے, کھانے پینے کی لائن سے, ہر لائن سے ماں باپ کو خود آئیڈیل بننا چاہیے کہ ماں باپ کو دیکھ کر وجدنا علیہ آباءنا. اللہ کے نبی کو کفار مکہ نے یہی بات کہی تھی. جب دعوت دی تو ان کو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے, قرآن میں جو پیغام ہے بڑا عجیب و غریب پیغام ہے, لیکن ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے وجدنا علیہ آباءنا کہ ہم لوگ نے جس چیز پر اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہی ہم کریں گے. تو چیزیں وہ ہوتی ہے کہ بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جس چیز پر دیکھتے ہیں, جو چیز کہتے ہیں وہ نہیں, جس چیز پر دیکھتے ہیں وہ چیز قبول کرتے ہیں. نمبر 2, ان کو کیا بننا ہے تو ان کو وہ ذہن میں وہ چیز بٹھانی ہے. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. نمبر 2, بچوں کو کیا چیز سکھانی ہے, کیا بننا ہے وہ چیز ان کے دماغ میں گھسانی ہے. اور نمبر 3, جس چیز کو ہمیں اس طرف لے جانا ہے بچپن سے اس کو پریکٹیکل وہ چیز سکھانی ہے. اگر یہ 3 اسکیلز بچے کو بچپن میں ہم لوگ اگر ذہن میں ڈالیں گے, جو آج دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہے الا مسلم, سوائے مسلمانوں کے کہ کھا پی کے مست رہو اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو, جب اپنے پاس وہ چیز آ جائے گی دیکھا جائے گا. یہ مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے, مسلمانوں کی سوچ ہے. اس لیے آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے پیچھے جو قوم ہے مسلمان. ہمارا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. ارے بھائی جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ضرور ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے. آپ اسباب کو اختیار کرو, پھر اللہ پر توکل کرو. پہلے آپ وہ چیز اختیار کرو اور پھر جو ہے کہ اللہ پر نتیجہ چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ پھر بہتر نتیجہ نکالے گا. تو نمبر 4 کہ بچوں کو اسکول کے اندر 2021 یا 2022 سے وہ چیز سکھائی جائے گی جو ان کے تہوار ہیں, اور وہ پریکٹیکل ہر تہوار کو سکھایا جائے گا. کون سا بھگوان روزی دیتا ہے, کون سا بھگوان مشکلوں کو دور کرتا ہے, کون سا بھگوان کے پاس آسمان سے مدد مانگی جاتی ہے, کون سے بھگوان بارش برساتا ہے, یہ سارے کے سارے سیلیبس یعنی ان کی کتابوں میں سبق آئیں گے. وہ سبق کو پڑھائیں گے, سبق کو پڑھانے کے بعد ان کو پریکٹیکل کروائیں گے. مسلمانوں آپ ذرا یقین کرو اور ذرا سوچو کہ یہ بچپن چھوٹا 4 سال 5 سال 8 سال کا بچہ جب یہ چیز پڑھے گا, کیا اس کا ایمان اس کا یقین اللہ پر باقی رہے گا؟ جب 10 سال تک یہ چیز پڑھے گا اس کا ایمان یقین کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ایک معمولی چیز ہے, اور بھی بہت ساری. اور یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم ہندوستان میں تعلیمی نظام یعنی نیو ایجوکیشن پالیسی نالندہ یونیورسٹی کا قائم کریں گے. نالندہ یونیورسٹی کیا ہے؟ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے, آکسفورڈ سے بھی ہزاروں سال پہلے ہندوستان بہار کے اندر ایک نالندہ یونیورسٹی تھی, اور جس کے عقائد جس کے عزائم آپ ویکیپیڈیا پہ گوگل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا تھے, جس میں ناچنا ایک ضروری تھا. بچوں سے اور بڑوں سے چھوٹوں سے ناچ گانا کروانا, ان کو سکھانا, ڈانس جس کو بولتے ہیں, وہ ان کے عقیدے میں ہے, اور وہ چیز بھی ہمارے بچوں کو بچپن سے سکھائی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ صرف یہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہر اعتبار سے بچوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ ارتداد کا دروازہ کھولے گی. ارتداد بولتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینا,
دوسرے دھرم میں چلا جانا، اور یہ دروازے کھولے گی اور خصوصاً بچوں سے زیادہ یہ دروازے مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے کھولے جائیں گے، اور سب سے زیادہ لیڈیز اس میں ملوث ہوگی۔ آپ یقین مانیے آج پچھلے 2 مہینے کا ریکارڈ ہے بمبئی کا اور پونا کے اندر کہ وہاں جو کورٹ ہے، وہاں کوئی اگر مسلم لڑکی ہندو بننا چاہتی ہے یا مسلم لڑکا ہندو بننا چاہتا ہے تو وہاں ایک چارٹ لگا ہوا ہے کہ جس کو اس کے اوپر آبجیکشن ہو وہ یہاں آ کے لکھوا دے کہ یہ لڑکا ہندو بن رہا ہے مسلمان سے، یہ لڑکی مسلمان سے ہندو بن رہی ہے، ہمیں اس پر آبجیکشن ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے۔ آج 2020 میں نومبر اور دسمبر کا ریکارڈ ہے کہ بمبئی کے اندر 20,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے ہندو بننے کے لیے اپنے نام دیے۔ صرف بمبئی شہر کے اندر 20,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے ہندو بننے کے لیے نام دیے ہیں۔ ایک غریب لڑکیاں نہیں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں یا تو محبت کی بنیاد پر، لو کی بنیاد پر، یا پیسوں کی بنیاد پر، یا ایک فریڈم لائف کی بنیاد پر جا رہی ہے۔ پونا کے اندر تقریباً 13,000 مسلم لڑکیوں نے نام دیے ہیں۔ پونا کے اندر 13,000 مسلم لڑکیوں نے نام دیے ہیں، اور اس میں کئی ہزار لڑکے بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ابھی تو ایجوکیشن نہیں آیا، اس سے پہلے مسلم قوم جا رہی ہے۔ جب ایجوکیشن کا دروازہ بچپن سے کھول دیا جائے گا تو ہماری قوم کا کیا حال ہوگا؟ ابھی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم کتنے بھی احتجاج کریں، علماء جو ہمارے قائدین ہیں ان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں ہے، سب خاموش ہے۔ جو چھوٹے موٹے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس احتجاج کریں گے کوئی مطلب نہیں نکلنے والا ہے، گورنمنٹ اپنا قانون پاس کر چکی ہے، تو مسلمانوں کو اس ملک میں اب ایمان کو بچانا اور نئی نسل اپنی اولاد کو ایمان پہ اور جنت تک لے جانا بہت ہی خطرناک اور مشکل ترین امر بن چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح ہاتھ میں انگارے کو لے کر چلنا مشکل ہے، اس طرح ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کتاب الفتن کی کہ جس طرح ایک انسان ہاتھ میں انگارہ لے اس کے لیے سیکنڈ بھر یعنی 20 سیکنڈ بھی انسان ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا ہے، جس طرح انگارہ ناممکن ہے ہاتھ میں رکھنا، اس طرح ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کو ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل نہیں بلکہ بہت بڑا ایک ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ایک بہت بڑی نسل 15 سال میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہمارے پاس راستہ سوائے مسلم چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا نظام ایک مضبوط ہو، مکتب کو اپڈیٹ کیا جائے، مکتب کے اندر جس طرح وہ اپنی اسکولوں کے اندر پریکٹیکل اپنے تہوار کو بتائیں گے، ابھی ہمیں اپنے مکتب کے اندر پریکٹیکل ہم نے مسلم تہواروں کو بتانا پڑے گا۔ صرف ناظرہ پڑھا دینے سے، تعلیم الاسلام پڑھا دینے سے، یا چند کتابوں کے صرف واقعات کو رٹانے سے ہمارے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں ہوگی، ذہنی تربیت کبھی نہیں ہوگی۔ پریکٹیکل بچوں کو جس طرح وہ لوگ چاکلیٹ کھلا کے عیسیٰ مسیح کے نام پر کہتے ہیں کہ یہ چاکلیٹ کس نے نکالا؟ عیسیٰ مسیح نے۔ ہمارے پاس بہت سارے بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں گوا میں، تو بچے جب ہمارے پاس سے جاتے ہیں کوئی چیز ہم ان کو دیتے ہیں تو تھینکس بولتے ہیں یا اس طریقے سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے عیسیٰ مسیح نے ہمیں وہ چیز دی ہے۔ یہ عقائد کے اندر بچپن سے آج آپ جانیں، آپ گوا کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں ایک بھائی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی 2 بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی غیر مسلم بن چکی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر باپ غیر مسلم ہے، بیٹا مسلمان ہے، یا اس کے خود کے بیٹے غیر مسلم بن چکے ہیں، باپ تبلیغی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر یہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن بیٹے کافر تھے۔ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول انسان کی سب سے پہلے تربیت کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں سب سے پہلے تربیت اپنے بچوں کی کرنی ہے، ماحول بنانا پڑے گا۔ اور ماحول ہمارے یہاں الحمدللہ گجرات میں مکاتب مضبوط ہے، لیکن مکاتب کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، اس کے اندر وہ چیزیں داخل کرنی پڑے گی جو وقت کا تقاضا ہے۔ وہ پرانی چیزیں لے کر چلیں گے، بچے اپڈیٹ نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ بچے جو مکتب چھوڑ چکے ہیں اور جو کالج لائف کے اندر ہے، اس کے لیے ایک نظام بنانا پڑے گا۔ ان کے لیے 40 دن کا 50 دن کا ایک کورس رکھنا پڑے گا، عقائد سے لے کر قرآن سے لے کر قرآن کے تراجم سے لے کر، اور قرآن کے چھوٹی سورتوں کے ترجمے ان کو سکھانا پڑیں گے۔ اور جب قرآن کے چھوٹی سورتوں کے ترجمے سکھائیں گے تب جا کے میرے دوستوں ان کے اندر وہ چیزیں پختگی آئے گی، وہ اپنی اولاد اپنی نسل کو دینے والی بنے گی۔ اب اس کے بعد جو اور اوپر کے بچے ہیں، 20 سال کے اوپر کے بچے ہیں، ان کے لیے ایک الگ نظام قائم کرنا پڑے گا۔ حرکت میں اس امت کو آنا پڑے گا، یہ امت حرکت میں آئے گی تب جا کے اس ملک کے اگلے 15 سالوں کے اندر ایمان کو، یقین کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی کے طور پر مسلمانوں کو مجبوراً وہ چیزیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کا بچہ، آپ
گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو یہ نظام پڑھانا پڑے گا. اگر آپ کا بچہ آپ اسکول میں نہیں بھیجیں گے، ٹیوشن دلوائیں گے اور پھر آپ ڈگری طلب کریں گے، آپ کے بچے کو نہ ایگزام کی پرمیشن دی جائے گی، نہ آپ کے بچے کو ڈگری دی جائے گی. اس لیے ہمیں مجبوراً اسکول بھیجنا بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بچانا بھی ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، قرآن میں نے بتایا کہ جو قرآن کی عظمت ہے، جس زمانے میں امت کے دلوں میں قرآن کی عظمت آئی، اللہ نے باطل کو توڑا ہے. اللہ نے ہر زمانے میں طاقت کی بنیاد پر ایمان والوں کے طاقت کی بنیاد پر باطل کو نہیں توڑا ہے. قرآن کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر جب بھی باطل اس سے ٹکرایا، اللہ نے اس کو چکنا چور کیا ہے. آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اوپر ہزاروں بیان سنتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اگلے 15 سال نہیں، اگلے اس ملک میں زندہ رہنا ہے. اس ملک میں اپنے گردن کو اٹھا کر زندہ عظمت کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہر انسان کو سمجھنا ہے، ہر انسان کو عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.